اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان اطہر کاظمی اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ ہمارا موضوع سخن جو تھا وہ نماز کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے تھے، اور بہت سارے سوالات آپ کے بحمدللہ ہم تک پہنچے ہیں، اور ہم اس کے سوالوں کے جوابات آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ ناظرین اکرام، ہم نماز کے اس مقدس موضوع کو ڈسکس کر رہے تھے، اور اس میں بہت سارے سوالات اور بہت ساری چیزیں سامنے نکل کر آئیں، کچھ واجب نمازوں کے سلسلے میں، مستحبات کے بارے میں۔ آج ہم چاہتے ہیں کہ نماز جمعہ کے بارے میں بات کی جائے، جس کی فضیلت اور اس کی تاکید کس طریقے سے اور اس کے احکام کو کیسے انجام دیا جائے۔ اس موضوع پر ڈسکس کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے استقبال کرتے ہیں، اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آغا، یہ نماز جمعہ، اس کی تاکید بھی کی گئی ہے، اور اس کی فضیلت کے بارے میں ہم چاہتے ہیں کہ تفصیل سے بتا دیں، تاکہ جتنے بھی لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو، وہ اس سے مستفیض ہو جائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ واجب نمازوں میں سے ایک نماز جمعہ ہے۔ البتہ امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ اللہم صلی علی ابراہیم علیہ محمد السلام کے حضور کے زمانے میں، یعنی جب وہ موجود ہوں اور ظاہری طور پر سامنے ہوں، تو نماز جمعہ واجب ہے اور جماعت سے پڑھی جانی چاہیے۔ لیکن امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ کی غیبت کے زمانے میں، کہ جس زمانے میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس میں نماز جمعہ واجب تخیری ہے۔ واجب تخیری کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان کو اختیار ہے کہ روز جمعہ چاہے وہ نماز جمعہ پڑھے اور چاہے وہ نماز ظہر پڑھے۔ اگر وہ نماز جمعہ پڑھ لیتا ہے تو اس کے اوپر سے ظہر ساقط ہو جاتی ہے۔ البتہ احتیاط مستحب یہ ہے کہ نماز ظہر بھی پڑھے، لیکن اگر اس نے نماز ظہر پڑھ لی تو اس کے اوپر سے جمعہ ختم ہو جائے گا۔ جمعہ اپنے آپ میں واجب ہے، جیسا کہ بیان کیا گیا، لیکن جب امام تعین کر دے، اور آج کے زمانے میں واجب تخیری ہے۔ واجب تخیری کا مطلب یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اختیار ہے، چاہے یہ پڑھیں چاہے وہ پڑھیں۔ لیکن جمعے میں اور دیگر نماز جو ہے، یعنی نماز ظہر ہے یا نماز صبح ہے، ان میں جو ایک بہت بڑا فرق ہے، وہ یہ ہے کہ روز جمعہ ظہر کے وقت ہی نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، باقی کسی اور وقت نماز نہیں پڑھی جا سکتی۔ نماز جمعہ فرادہ نہیں پڑھی جا سکتی، نماز جمعہ جماعت سے ہی ہوگی، اور واجب ہونے کے لیے مرجع علی قدر حضرت آیت اللہ علیہ سے صادق حسینی شیرازی کی نظر میں واجب ہونے کے لیے 7 آدمیوں کا ہونا ضروری ہے۔ البتہ اگر امام کو ملا کر 5 لوگ ہو جائیں تو نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، لیکن واجب نہیں ہوگی۔ لیکن اگر تمام شرائط موجود ہو اور 7 آدمی ہو جائیں تو نماز جمعہ پڑھنا واجب ہو سکتی ہے، اگر دیگر شرائط بھی ہیں۔ اس میں اور بھی شرطیں کہ مثلا یہ جو 7 آدمی گنے جا رہے ہیں امام کے ساتھ، ان میں کوئی مسافر نہ ہو، کوئی نابالغ نہ ہو، یا جس پہ سے جمعہ ساقط ہے وہ شخص نہ ہو، یعنی 7 لوگ ایسے ہوں جن پر نماز کے سارے شرائط فراہم ہوں۔ جیسے ظہر میں ہم کسی وقت بھی پڑھ سکتے ہیں، ظہر سے لے کر آخر وقت تک ہم نماز ظہر پڑھ سکتے ہیں، فرادہ پڑھ سکتے ہیں، جماعت سے پڑھ سکتے ہیں۔ جمعہ صرف جماعت سے ہی ہوگا، زوال سے لے کر جب حد شاخص آپ کے برت کے برابر ہو، جیسے کہ بیان کیا گیا تھا، ہم نے ظہر کے وقت میں بیان کیا تھا کہ اگر آپ کھڑے ہوں، یا شاخص جو ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک لکڑی لگائی جاتی تھی سورج کی حرکت کو دیکھنے کے لیے، وقت کو دیکھنے کے لیے، تو اس کا سایہ اگر آپ صبح دیکھیں تو بہت لمبا ہوتا ہے، دھیرے دھیرے وہ سایہ کم ہونا شروع ہوتا ہے، یہاں تک کہ سایہ بالکل ختم ہونے کے برابر ہو جاتا ہے، پھر دوبارہ سایہ بڑھنا اپوزٹ ڈائریکشن میں شروع کرتا ہے۔ جب وہ سایہ دوبارہ شروع کرتا ہے تو زوال کا وقت ہے، اور جب وہ سایہ بالکل اس کے برابر ہو جائے، یعنی جو بھی شاخص ہے، جو بھی آپ کا سبجیکٹ ہے، اس کے بالکل برابر ہو جائے سایہ، تو یہ وقت ہے جمعہ کے ختم ہونے کا، یعنی اس بیچ میں جمعہ ہو جانا چاہیے۔ ظہر میں ایسا مسئلہ نہیں ہے، ظہر میں سورج ڈوبنے تک آپ کے پاس وقت ہے نماز ظہر پڑھنے کا، لیکن جمعے میں ایسا نہیں ہے، یعنی خطبے اور نماز جمعہ میں دیگر نمازوں کے برخلاف، ظہر اور عصر و دیگر نمازوں کے برخلاف، نماز جمعہ میں 2 خطبے بھی دینا امام کے لیے ضروری ہے، اور ماموم کے لیے دونوں خطبوں کو سننا بھی ضروری ہے۔ نماز تو 2 ہی رکعت ہے، لیکن اس کے ساتھ 2 خطبے الگ سے ہیں جو نماز جمعہ سے پہلے دیے جاتے ہیں۔ تو نماز جمعہ کا خطبہ کب شروع ہوگا؟ زوال کے بعد، اور ختم ہو جانی چاہیے نماز، یعنی دونوں رکعتیں نماز کی ختم ہو جانی چاہیے جب شاخص
اپنے برابر قد کے برابر اس کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے. اگر اس سے زیادہ دیر میں شروع کیا جائے اور وقت ادھر چلا جائے تو پھر جمعے کے شرائط ختم ہو جائیں گے, صرف ظہر پڑھنی پڑے گی. لہٰذا اس میں وقت کی بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ ساتھ سورہ جمعہ میں, نماز جمعہ میں انسان جو 2 رکعت نماز پڑھے گا اس میں بہتر یہ ہے اور مناسب یہ ہے کہ 2 قنوت پڑھے جائیں. پہلا قنوت جو ہے وہ پہلی رکعت میں رکوع کے بعد ہے, اور دوسرا قنوت جو ہے وہ دوسری رکعت میں رکوع سے پہلے ہے, جیسے کہ عام طور سے ہوتا ہے. اور دونوں خطبے جو ہیں اس میں پہلا خطبہ حمد الہی اور اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام رسول اکرم کے حمد کے ساتھ ساتھ اور صلوات کے ساتھ ساتھ امور کے اوپر ہونا چاہیے, اور اسلامی امور کے اوپر اور دنیا میں جو امور ہیں ان کے اوپر ہونا چاہیے. دوسرے خطبے میں صلوات اور حمد اور ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام کی صلوات اور ان کا نام لینا, اور ساتھ ہی ساتھ امور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت کے کچھ امور کو بیان ہونا چاہیے. یہ حد عقل ہے. اس کے علاوہ جیسا بھی ضرورت پڑے اس کے ساتھ ساتھ امام کو اختیار ہے کہ وہ خطبہ دے. بہتر ہے کہ انسان خطبہ جب دے تو وضو سے ہو, کیونکہ خود خطبے میں وضو شرط نہیں ہے, نماز میں شرط ہے, لیکن وضو کے ساتھ دے. اور جب خطبہ دے تو اپنے ساتھ کوئی ہتھیار رکھے, حد عقل عصا رکھے. یہ سب مستحبات میں سے ہے, جہاں جس طرح کا ماحول ہو اس حساب سے وہ ہتھیار سے. کیونکہ جمعے کا ہدف پورے شہر کے لوگوں کو اکٹھا کرنا تھا. جیسے جماعت کا ہدف محلے کے لوگوں کو, ایک علاقے کے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے, اسی طرح جمعے کا ہدف ہے اس پورے علاقے کے لوگوں کو ہفتے میں کم سے کم ایک دن اکٹھا کرنا, امور کی آگاہی کرانا, ایک دوسرے سے ملانا. یہ ایک اصل ہدف اور فلسفہ ہے. جس طرح حج سال بھر میں مسلمانوں کا ایک اجتماع ہو جس میں تمام دنیا بھر کے مسلمان اکٹھا ہوں. اسی لیے جمعہ 1 فرسخ سے کم کی دوری پہ 2 جمعے نہیں ہو سکتے. 1 فرسخ تقریباً آقا کی نظر میں 5.5 کلومیٹر. لہٰذا بڑے شہروں میں کئی جمعے ہو سکتے ہیں, لیکن جیسے چھوٹے علاقے ہیں جہاں پر فاصلے کم ہیں, یا ایک ہی شہر میں مثال کے طور پر کم فاصلہ ہو, 4 کلومیٹر پہ 4.5 کلومیٹر کے اوپر اگر جمعہ کرنا چاہیں تو صحیح نہیں ہے. ایک ہی جگہ 5.5 کلومیٹر کی دوری پر ایک ہی جمعہ ہونا چاہیے. لہٰذا ان چیزوں کے ساتھ اگر انسان کوئی جمعہ پڑھتا ہے تو نماز ظہر اس کے اوپر سے ساقط ہو جائے گی, لیکن برابر احتیاط مستحب اسے نماز ظہر بھی پڑھنی چاہیے غیبت امام زمانہ کے زمانے میں. نماز جمعہ کی بہت زیادہ تاکید ہوئی ہے, بہت زیادہ فضائل اس کے بیان ہوئے ہیں, اور بعض علماء جو سورہ جمعہ کی آیات ہیں اس کے نتیجے میں یہ بات بیان کرتے ہیں کہ جس وقت جمعہ ہو اس وقت خرید و فروش نہیں کرنی چاہیے, اور اس جمعہ ختم ہونے کا انتظار کرنا چاہیے. آقا جمعے کے بارے میں یقیناً تاکید ہے. جیسے ہمارے یہاں اہل سنت کے ہاں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر انہوں نے 3 یا 4 جمعے مسلسل ترک کر دیے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں. تو کیا واقعاً اتنی ہی تاکید ہمارے یہاں بھی ہے؟ نماز جمعہ کی تاکید بہت زیادہ ہے, لیکن جیسا کہ بیان کیا گیا کہ جب تک غیبت کے زمانے میں ہم چل رہے ہیں, چونکہ اختیار دے دیا گیا ہے, لہٰذا اب اگر انسان ظہر پڑھ رہا ہے تب بھی اس کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے. ہاں امام کے زمانے میں اور امام کے منسوب شدہ امام کے زمانے میں, یعنی امام نے کسی کو منسوب کیا ہو نماز جمعہ پڑھانے کے لیے اور انسان مسلسل جمعے کو ترک کرے تو صحیح نہیں ہے, اس وقت واجب ہے کہ جمعہ ہی انجام دے. لیکن ہمارے دور میں جب امام کی طرف سے کوئی معین شخص نہیں ہے اور ہم غیبت کے زمانے میں نماز جمعہ کے مسائل کو آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں, تو یہاں پر جمعے کو البتہ بناسب یہی ہے کہ انسان زیادہ جمعے ترک نہ کرے, مہینے میں 1 بار یا کم سے کم 2 بار جمعہ پڑھ لے اگر اس کے علاقے میں جمعہ ہوتا ہو اور تمام شرائط اس کے موجود ہوتے ہوں. لیکن اگر شرائط موجود نہ ہو تو جمعہ چونکہ واجب تخیری ہے لہذا ظہر بھی وہی کفایت کرے گی, اور اس کے لیے ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہاں بالکل غیبت کے زمانہ اگر نہ ہو اور حضور کا زمانہ ہو, حضرت موجود ہوں اور حضرت جمعے کو قائم کریں یا ان کا نائب خاص جمعے کو قائم کرے تو بے شک اسی طرح کی تاکید ہے کہ جمعہ ترک نہیں کرنا چاہیے. اب آپ نے نمائندگی کی بات کی کہ نائب, تو کیا ایک امام جمعہ جو ہوتا ہے وہ اس مطلب اسٹیٹ کو اگر ہم دیکھیں تو ظاہر سی بات ہے کہ ابھی اس حالات میں کیا وہ اس شہر کا گورنر کی حیثیت رکھتا ہے؟ اس کی حیثیت کس طریقے کی ہوتی ہے امام جمعہ کی ایک اسٹیٹ کی؟ دیکھیے پہلے دور کے میں جب اسلامی حکومتیں تھیں تو امام جمعہ تقریباً شہر کا حاکم ہوتا تھا, یعنی جو حاکم ہوتا تھا وہی امام جمعہ ہوتا تھا اور وہی جمعہ قائم کرتا تھا اور وہی
تمام احکامات کو انجام دیتا تھا اور وہی حکم کرتا تھا، یا اپنے کسی خاص کو وہ معین کرتا تھا کہ وہ جمعہ پڑھائے۔ آج کے دور میں جب حکومت اسلامی نہیں ہے، جہاں پر جن ملکوں میں حکومت اسلامی نہیں ہے، وہاں عام طور سے اس حد تک یا حکومتی لحاظ سے تو اس کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہ جاتی، لیکن خود جمعے کی اہمیت اور امام جمعہ کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ لہٰذا جو بھی امام جمعہ ہو علاقے کا، اس کے اوپر ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہو جاتی ہیں، اور اس کے لیے ضروری اور لوگوں کے لیے بھی ضروری ہے کہ اس کا خیال رکھیں اور اپنے امور کو، خصوصاً شرعی امور کو اس کے ذریعے سے حل کرنے کی کوشش کریں، تاکہ یہ جو مسائل ہماری سوسائٹی میں ہیں، بہت سے مسائل ہیں جو ہمیں عدالتوں میں نہیں جانا چاہیے اور ہم چلے جاتے ہیں عدالتوں میں۔ عدالت اگر اسلامی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، غیر اسلامی عدالتوں میں جانے سے بجائے بہتر ہے کہ ہم ائمہ جمعہ کے ذریعے، ائمہ جماعت کے ذریعے اپنے مسائل کو حل کرائیں، کیونکہ شریعت نے اس کو ایک اہمیت دی ہے، اس کو ایک ویلیو دی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر وہ شریعت کے دائرے میں رہ کر مسائل کو حل کرے گا تو ہم شرعی لحاظ سے بھی اور قانونی لحاظ سے بھی اپنے مسائل کو آسانی سے حل کر سکتے ہیں۔ لہٰذا امام جمعہ جس شخص کو معین کیا جائے، اس کے تمام شرائط کے ساتھ ساتھ دیکھا جائے کہ وہ بصیرت کس طرح رکھتا ہے، سیاسی بصیرت اس کی کیسی ہے، کیونکہ جو باقی ائمہ جماعت ہیں ان کو کوئی اتنی سیاسی گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن جو جمعہ کی نماز پڑھائے گا اس کو سیاسی گفتگو بھی کرنی ہے، سیاسی آگاہی بھی اس کے پاس ہونی چاہیے، دنیا کے جو معاملات ہیں اس سے بھی آگاہی ہونی چاہیے۔ تو ایک ایسے شخص کو امام جمعہ بنانا چاہیے جس کے پاس تمام شرائط جماعت کے ساتھ ساتھ، امام جماعت کے ساتھ ساتھ سیاسی بصیرت بھی ہو، فہم بھی ہو، لوگوں کو ساتھ لے کر چلنے کا حوصلہ بھی ہو، اور ایک اس طرح کی کوالٹی ہو کہ وہ لوگوں کے درمیان آرام سے معاملات کو سلجھا سکتا ہو۔ مطلب جسے کہ کرنٹ افیئر اور حالات حاضرہ پہ بہترین پکڑ بھی ہونا بالکل ہونی چاہیے، کیونکہ اگر وہ خطبہ جمعہ بغیر اس کے دے رہا ہے تو پھر اس خطبہ جمعہ کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے۔ رسول اکرم کے زمانے کا خطبہ جمعہ اگر آپ صرف ڈائریکٹ پڑھ لیں تو اس کی برکت ضرور حاصل ہوگی، لیکن ہدف حاصل نہیں ہوگا، وقت کی ضرورت۔ بلکہ بعض مراجع کا تو کہنا یہ ہے کہ آپ خطبہ اس علاقے کی محلی زبان میں دیے۔ وہ بہت ممکن ہے ایک انسان کسی اور ایسی جگہ رہتا ہے جہاں کوئی اور زبان بولی جاتی ہے، اور ہم خطبہ دے رہے ہیں مثال کے طور عربی میں یا فارسی میں یا کسی بہت فصیح پرانے زمانے کی اردو زبان میں، تو جس سے اکثر لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ ہم کیا بات کر رہے ہیں، تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا جمعہ کا خطبہ حمد کے بعد اور صلوات کے بعد اور جو دعائیہ کلمات ہیں ان کے بعد کوشش کریں کہ جو علاقے کی زبان ہو اس میں دیا جائے، تاکہ لوگوں تک زیادہ سے زیادہ بات منتقل ہو سکے اور وہ اس کی طرف متوجہ ہو سکے۔ جزاک اللہ۔ اگر خطبے کی بات کی تو اکثر ہوتا ہے کہ جیسے لوگ جو ہے جب نماز میں آتے ہیں جمعے کی تو وہ اپنی جو قضا نماز ہے، مثلا صبح کی نماز اگر چھوٹ گئی ہے تو وہ نماز ادا کرنے لگتے ہیں، تو ان کے لیے کیا حکم ہے کہ خطبے کو سننا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیے، جس طرح نماز میں شرکت ضروری ہے، جماعت میں شرکت کر رہے ہیں، اسی طرح خطبے کو بھی سننا ہے، یعنی جس وقت امام خطبہ دے رہا ہے کوئی اور کام انجام نہیں دینا ہے، حتیٰ مستحب نماز نہیں پڑھنی ہے، حتیٰ قرآن کی تلاوت نہیں کرنی ہے۔ لہٰذا جس وقت امام خطبہ دے رہا ہے اس وقت معموم کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبوں کو سنے اور امام کی بات کے اوپر دھیان دے اور غور سے اس کو سنے۔ یہ جو جس شخص کی مثلا بات ہوئی کہ نماز صبح جیسے قضا ہو گئی پڑھنا چاہ رہا ہے، بعد میں پڑھ سکتا ہے کیونکہ اب تو وہ قضا ہو ہی چکی ہے، لہٰذا جس وقت خطبہ دیا جا رہا ہے اس وقت خطبے کو سنے، کیونکہ خطبہ تقریباً جز ہے، وہ 4 رکعت کی جگہ پہ 2 رکعت ہو گئی نماز ہے، اور وہ 2 رکعت جو بچے تھے اس کی جگہ پہ یہ 2 خطبے ہیں۔ بعض روایات سے یہ استفادہ ہوتا ہے اور علماء اس طرح سے بیان کرتے ہیں، لہٰذا اس خطبے کو غور سے سننا چاہیے اور معموم کو متوجہ رہنا چاہیے کہ امام کیا کہہ رہا ہے، ورنہ ہدف اس کا ختم ہو جائے گا۔ ہدف اکثر کر کے اگر ہوتا کہ جو جس کو علم نہیں ہوتا اس بارے میں، کہا ہی جاتا ہے کہ اگر آپ نے صبح کی نماز نہیں پڑھی تو آپ کی جمعہ ہوگی ہی نہیں، تو وہ اس پش و پیش میں وہ جو ہے پہلے نماز ادا کر لیتا، تو خطبہ نہیں سنتا ہے۔ نہیں، خطبہ چونکہ خطبہ بھی نماز ہی کا حصہ ہے، جی، لہٰذا اس کو خطبہ سننا چاہیے، اور نماز صبح چونکہ قضا ہو چکی ہے لہٰذا وہ پہلے اگر جمعے سے پہلے بھی پڑھنا چاہے، حتیٰ جمعے کے بعد بھی پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں۔ اگر جمعے کا وقت ہو چکا تو جمعے کی نماز پڑھے گا اور خطبے کو سنے گا، بعد میں نماز صبح پڑھے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں کہ اگر نماز صبح قضا ہوئی ہے تو نماز جمعہ بھی قضا ہو جائے گی، اس کا ثواب اس کو نہیں ملے گا، ایسا کوئی مسئلہ نہیں۔ حتیٰ سورج اگنے کے بعد بھی جب اس کی آنکھ کھلی تب نماز صبح پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ اسی خطبے کے دوران ہی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز صحیح ہوگی، کسی وقت بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے، چونکہ اب وہ قضا ہو چکی ہے، لہٰذا اس کی وجہ سے دوسری نماز پہ کوئی حکم مرتب نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، اگر ہم مثال کے طور کے اوپر ایک ہی وقت کی 2 نمازیں ہیں، جو ہم نے نماز کے مسائل میں عرض کیا تھا کہ مثلا ظہر اور عصر ہے، تو اب ظہر پڑھے بغیر عصر نہیں پڑھی جا سکتی، وہ صحیح بات ہے، اور مغرب پڑھے بغیر عشاء نہیں پڑھی جا سکتی، لیکن جب وقت ختم ہو چکا ہو کسی نماز کا تو پھر جو وقت جس کا وقت ہے پہلے وہ پڑھی جائے گی،
اور بعد میں قضا نماز پڑھی جائے گی۔ تو اگر صبح اس کی قضا ہو گئی ہے اور جمعہ پڑھنا چاہتا ہے تو جمعے میں کوئی اشکال نہیں ہے، جمعہ پڑھے گا اور پھر اپنی قضا نماز پڑھے گا۔ ہاں بہت ہی آغا، اب سوال یہ ہے کہ کیا امام کے لیے ضروری ہے کہ وہ خطبہ بھی دے؟ مثلا کوئی شخص نماز پڑھا دے اور کوئی دوسرا شخص خطبہ دے دے، کہ ضروری ہے کہ جو امام ہے اس کو خطبہ اسی کو دینا ہے اور اسی کو نماز پڑھانا ہے؟ ضروری نہیں ہے کہ جو امام ہے وہی خطبہ دے، خطبہ دوسرا شخص بھی دے سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ البتہ مستحب یہی ہے کہ جو امام ہے جماعت ہو یا جو اس کو نماز جمعہ پڑھانی ہے وہی خطبہ بھی دے اور دونوں خطبے دے۔ لیکن اگر کسی بھی وجہ سے وہ کسی اور کو معین کرتا ہے کہ خطبہ یہ دیں گے اور نماز یہ پڑھائیں گے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ مسافرت کی بات ہے، سفر میں کیا امام اگر سفر کر کے کسی جگہ پر جا کر نماز جمعہ پڑھا رہا ہے تو اب اس کے لیے وہ نماز جمعہ کس سمت جائے گی اور اس کے لیے کیا شرعی حکم ہے؟ دیکھیں، اگر کوئی شخص مسافر ہے تو مسافر پر سے جمعہ ساقط ہے جی، لیکن اگر کوئی شخص صرف اسی لیے سفر کرتا ہے کہ وہ جمعہ پڑھائے اور ہر ہفتے سفر کرتا ہے تو وہ تقریباً کثیر السفر کے حکم میں آ جائے گا۔ اس کا سفر جو ہے وہ اس حصے کا سفر جو ہے وہ سفر نہیں رہے گا، کیونکہ اگر ہر ہفتے وہ سفر کرتا ہے اس مسیر کے اوپر تو پھر وہ چونکہ ہر ہفتے جا رہا ہے لہٰذا اس کا حکم بدل جائے گا، لہٰذا وہ اپنی نماز جمعہ پڑھائے گا، دوسرے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ یا جو مسافرت کر کے کسی جس علاقے میں جا رہا ہے وہاں کوئی اور ہے نہیں نماز جمعہ پڑھانے کے لیے، اس کے پاس کسی کے پاس شرائط نہیں ہے، تب بھی یہ نماز جمعہ کو قائم کر سکتا ہے، لوگ اس کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ وہ الا خود معمومین میں اگر سب مسافر ہوں تو پھر سب کے اوپر سے جمعہ تقریباً ساقط ہو جاتی ہے، وہ جو واجب ہونے والا حکم ہے وہ واجب حکم نہیں ہوتا۔ لیکن اگر سب لوگ ہوئے ہوں اکٹھا ہو کر نماز جمعہ پڑھنا چاہیں اور تمام دیگر شرائط موجود ہوں تو نماز جمعہ پڑھی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ جیسا کہ آپ نے کہا کہ مستحبات، تو اب اس نماز جمعہ میں مستحبات کے بارے میں مثلا جب خطبہ دیا جاتا ہے، عصا ہے، یا آپ نے فرمایا کہ کچھ اس ایریے کے حساب سے ہتھیار بھی رکھ سکتے ہیں، تو کیا یہ اس میں تلوار اور کچھ گن ون بھی رکھی جا سکتی؟ ہاں، کوئی بھی ہتھیار، تلوار ہے، نیزہ ہے، آج کل کی جو جدید ہتھیار ہیں وہ رکھے جا سکتے ہیں۔ دیگر بہت سے علاقوں میں مثلا ہندوستان اور پاکستان میں تو کم دیکھنے کو ملتا ہے، لیکن دیگر ممالک میں امام جمعہ جب خطبہ دیتا ہے تو وہ اس وقت کے جدید ہتھیار بھی اپنے ہاتھ میں لے سکتے، کیونکہ ہتھیار ہاتھ میں رکھنا مستحبات میں سے ہے خطبے کے۔ اب پہلے زمانے میں رسول اللہ کے زمانے میں یا ائمہ علیہ السلام کے زمانے میں نیزہ ہتھیار تھا، تلوار ہتھیار تھی، حتیٰ عصا بھی ہتھیار تھا، لیکن آج کے زمانے میں یہ ہتھیاروں میں تقریباً شمار نہیں ہوتے۔ اگر کوئی جدید ہتھیار بھی اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ مستحب عمل ہے، حتیٰ بغیر عصا کا بھی اگر وہ خطبہ دے رہا ہے تو نماز صحیح ہے لیکن مستحب ہے، لہٰذا مستحب میں وہ کسی بھی چیز کے اوپر ٹیک لگا کر خطبہ دے سکتا ہے اور اس کا خطبہ صحیح ہے۔ ایسا تم اگر کوئی سوال ہے، اب اس میں ایک صاحب نے سوال یہ کیا ہے کہ کس طریقے سے کسی چیز کو اس طرح سے بیان کیا جائے کہ انسان کو یہ لگے کہ یہ انسان تکبر کر رہا ہے، اور جبکہ اگلا مطلب سامنے والے بندے کے ذہن میں یہ ہے ہی نہیں کہ وہ تکبر کر رہا ہے، وہ کسی چیز کو اپنی فخر کے بنیاد پہ بتا رہا ہے۔ تو فخر مباحات میں اور تکبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، تکبر کا مطلب انسان کا دوسرے کو حقیر سمجھنا جی، اور عطا خدا کی عطا کردہ نعمت کو اپنا سمجھنا، جی، جہاں یہ چیز آ جائے وہاں تکبر ہے، وہاں کبریائی، اپنے کو بڑا سمجھنا۔ وَإِلَّا انسان اگر اپنی کسی نعمت کو بیان کر رہا ہے کہ خدا نے مجھے یہ دیا ہے یا خدا نے مجھے وہ دیا ہے تو اس میں کوئی شک، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یعنی جہاں بھی انسان کا بیان اس طرح سے ہو کہ خدا کی حمد اور خدا کے شکر کے بغیر کوئی چیز بیان کی جا رہی ہے، یا جو چیز اسے حاصل ہوئی ہے اسے اپنی تصور کر رہا ہے یا ذاتی تصور کر رہا ہے، یہ تقریباً شائبہ کبریائی کا اور کبر کا اور تکبر کا آتا ہے۔ وَإِلَّا اگر انسان کو اپنی جو خدا نے نعمتیں دی اس کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ شکر کا ایک طریقہ ذکر بھی ہے اور ان نعمتوں کو گننا بھی ہے اور ان کو بیان کرنا بھی ہے، لہٰذا بیان کرتے وقت اس چیز کا بس خیال رکھے کہ خدا کی حمد اور خدا کی ثنا اور اس کے شکر کے ساتھ آپ چیز کو بیان کرے گا تو اپنے آپ یہ شیبہ اس کے اندر سے ختم۔ جو چیز ہے میرے پاس وہ اس کی آتا ہے، یعنی بے شک جب وہ اس طرح کا جملہ استعمال کرے گا کہ اللہ کے فضل و کرم سے، مثال کے طور پر مجھے پیسے ملے اور اللہ کے فضل و کرم سے یہ علم حاصل کیا اور اللہ کے فضل و کرم سے اولاد حاصل ہوئی ہے، دیگر جو بھی چیز اس کے پاس ہے، تو یہ اپنے آپ شائبہ جو سامنے والے کے ذہن میں آ رہا ہے کبریائی کا، وہ اپنے آپ ختم ہو جائے گا، اور حمد الہی کے ساتھ پھر انسان جو بھی بیان کرے اس میں کوئی حرج نہیں۔ بہت شکریہ آغا، وقت یہیں ختم ہوا
اور انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کچھ اور موضوع کو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی، اور بحمداللہ ہمارا سفر یوں ہی جاری ہے۔ آپ کی دعاؤں کی اشد ضرورت ہے، اور امید کرتے ہیں اسی طرح کے دعاؤں کے ساتھ ساتھ آپ کے سوالات بھی ہم تک پہنچتے رہیں گے، اور ہم ان کے جواب آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ تب تک کے لیے ہمارے اپنے میزبان اطہر کاظمی کو اجازت دیجیے کہ انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں کچھ اور سوالوں کے ساتھ، کچھ اور موضوعات کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ah